اس زمین پر ہماری حکمرانی ہے۔ کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے؟ آدوں کو کاٹ کر اپنے گھر بناتے ہیں۔ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے رجوع نہ کیا تو پکار سخت ہوگی۔ کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ ایک دن اس کا ہے اور ایک دن تمہارا۔ اتنی ہم پر بھاری ہو گئی ہے۔ روز کا امتحان۔ اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو۔ آج کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ دل بے چین ہے۔ سچ کہا تھا۔ یہ وارننگ ہے۔ قریب ہے۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے مومنین کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کے اعمال کا انجام ملا۔ یاد رکھو، اللہ کی نشانی اور نبی کی بات کو ہمیشہ فالو کرو۔ کی اس ویران دھرتی پر جہاں پہاڑ پتھر نہیں بلکہ انسانی گھمنڈ کی گواہی بن چکے تھے، وہاں ایک قوم بسی تھی، قوم سمود۔ یہ لوگ سادھارن نہیں تھے۔ آدوں کو کاٹ کر اپنے گھر بناتے ہیں۔ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لیے مضبوط، اونچے اور شاندار مکان بناتے تھے۔ ان کی عقل، ان کا ہنر اور ان کی طاقت انہیں اپنی نظروں میں بے مثال لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے، زمین پر ہماری حکمرانی ہے، کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے؟ ان کے دل غفلت سے بھر چکے تھے اور گھمنڈ ان کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک شخص کو چن لیا، ایک نبی، ایک رہنما، ایک نصیحت کرنے والا، حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے نرمی سے بات کی، حکمت سے سمجھایا، درد کے ساتھ پکارا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں آباد کیا۔ انہوں نے کہا، کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے رجوع نہ کیا تو پکار سخت ہوگی۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ لیکن قوم سمود کے سردار اس دعوت سے چڑ گئے۔ گھمنڈ